صحیح ہے نا. جب تک کہ آپس میں بیٹھیں گے ہے نا, میل ملاقات نہیں ہوگی تو آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن بھی کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر جائے تو تحقیق کر لو. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ. ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے اپنے فیصلے کی وجہ سے. اس لیے مل بیٹھ کر کے معاملے کا حل نکالنا, مسئلے کا حل نکالنا جو بھی چیز ہے. تو لوگوں کو کہتے ہیں بھائی کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ پوچھ لیں. بالکل پوچھ سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اپنا موقع جو ہے وہ موقع اپنا ہمارا بتا رہے ہیں سامنے کہ قرآن اور حدیث اور صحابہ نے یاسمین کو سمجھا ویسے اپن کو سمجھنا ہے اور کسی کی تقلید نہیں کرنا ہے نا. اور جس کا خود عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے الگ ہے, ان کے طریقے ان کی بھی بات کو مانو نہیں ماننا ہے. ان کا خود عقیدہ درست نہیں ہے, ان کے طریقے کو فالو نہیں کرنا, ان کی کوئی بات کو نہیں ماننا. یہ بنیادی بات ہے, یہ بنیادی بات ہے. اسی کو رکھتے ہوئے ہم آگے کی بات کرنے کے مطلب مقلد نہیں ہے, کسی ایک کو پکڑ لیے. ہمارا اصول یہ ہونا چاہیے جو بھی مسلمان ہے اس کا اصول یہ ہو کہ جو کتاب اللہ میں مذکور ہے, جو سنت رسول اللہ میں مذکور ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے متعلق یہ بیان فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنت کو, خلفاء راشدین کی سنت کو تم لازم پکڑنا. آپ نے بعد میں آنے والے تابعین اور تبع تابعین کی سنت کو نہیں کہا ہے نا. اور خیر القرون آپ نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کو. اب اگر امام ابو حنیفہ کی بات کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے ملتی ہے تو ہم اس کو لے لیں. امام ابو حنیفہ کی بات ہے اس وجہ سے نہیں, ان کی بات کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے مل رہی ہے اس وجہ سے. یہ بنیاد ہونا چاہیے. سیدھی بات ہے. تو اسی کے وقت میں ہم آگے بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی, اس میں تھوڑا سا یہ بولتا ہوں اس میں آڈیو شروع کیا تو میں نے جو بھی آج میں چل رہے ہیں اسے چالو رکھوں یا بند؟ ہاں, ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں. پروگرام سب اپنا ریکارڈ ہی ہوتا ہے. بالکل. اب جیسے سہیل بھائی کو کئی کوٹ ہے تو ان کو بھی اپنا بات میں سننے میں ٹھیک ہے نا, کوئی دقت نہیں. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں اپنوں کو ایک ہی بیٹھک میں سمجھ میں آ جائیں. جی بالکل. رمضان پورا بھرا پڑا ہے, اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5:30 بجے آپ یہاں پر پہنچ جائیں. جی 5:30 پونے 6 بجے یہاں پر پہنچ جائیں. اپن 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ڈیلی بیٹھ سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے, کیونکہ دین کا معاملہ ہے. ہمیں اس کو سمجھنا ہے, ہمیں اس کو سمجھنا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بھائی آپ نے پیش کی, ہو سکتا ہے کہ ہماری رسائی وہاں تک نہ ہو, اس پر تحقیق ہو جائے. یا ہم نے کچھ پیش کی, آپ کی اس تک کی رسائی نہ ہو, آپ اس کی تحقیق کر لیں. اپن بیٹھے رہیں, رمضان کا مہینہ ملا ہے, اپنا اطمینان سے سمجھیں. اکرم بھائی نے یہ پرچہ دیے تھے جی, جس میں لکھا ہے یہ تعلق کے تعلق سے جی, کہ ہم نے پڑھے تھے اس کو اور کرتا ہے اس پہ. جی, تو اس میں لکھا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, صرف نماز پڑھ کر آپ جنت میں نہیں جا سکتے, تعبد کا انکار ضروری ہے. جی, یہ ہو سکتا ہے ہم نے پورا قرآن پڑھے ہوں, اس کی تحقیقی اور سب چیزوں کے بعد یہ بات آئی, لیکن اس میں بریکٹ میں جو لکھا ہے قرآن, تو کیا درست ہے؟ ہاں بالکل صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت میں قرآن نہیں ہے, قرآن کا خلاصہ ہے. قرآن کا خلاصہ ہے کہ صرف نماز پڑھ کر آپ جنت میں نہیں جا سکتے, تعبد کا انکار ضروری ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ تعبد کیا ہے. نہیں, ابھی تعبد کا موضوع نہیں ہے, ابھی موضوع سب سے پہلے 2 لائن کریں. تعبد میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے آگے. تو خلاصہ ہے کلام. خلاصہ ہے.
تو یہی خلاصہ ہے پورے قرآن کا کہ صرف نماز پڑھتے جنت میں نہیں جا سکتے، تعارف کا انکار ضروری ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ تو ایسے میں تو سب صرف روزہ پاٹ کے جنت میں نہیں جا سکتے، تعارف کا انکار ضروری ہے۔ صرف صدقہ کر کے جنت میں نہیں جا سکتے، تعارف کا انکار ضروری ہے۔ آگے جب اپن سمجھیں گے نا، جب تعارف کا میٹر اپنے سامنے آئے گا، لیکن اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، جو لوگ اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی بات کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں سے ہے نا، ان کے لیے ہلاکت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی بات کریں پورے قرآن کا نچوڑ، کوئی ایک بھی حدیث میں ایسا نہیں آیا ہے، تو نبی نے ہم کو قرآن کا نچوڑ نہیں بتایا کہ صرف نماز پڑھ کے جنت میں جا سکتے، تعارف کا انکار ضروری۔ تو ہم بات کریں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں نے جو سمجھے ہیں، لیکن اس کی بریکٹ میں قرآن لکھتے ہیں، اب یہاں کتنے لوگ ہیں جو حافظ قرآن کا ہے، تو اب وہ دیکھیں گے کہ بریکٹ میں قرآن لکھا ہے، اس کا مطلب قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت کون سمجھے گا؟ جیسے اپنا طاہر بھائی کی دکان میں لکھا لگا ہوا تھا، اچھا اب کتنے لوگ آپ کے پاس کہنے ہیں کیا لکھا ہے وہاں پہ سامنے؟ صرف نماز پڑھ کے جنت میں جا سکتے، تعارف کا انکار ضروری، بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ قرآن۔ تو کیا ایسا کرنا درست ہے کہ ہم اپنی جو بھی بات ہے وہ قرآن کا خلاصہ آپ نے لکھے، کسی محدث نے، کسی تابعین نے، تابعین نے، صحابہ نے، کسی اللہ کے نبی نے ساری زندگی میں یہ نہیں کہا کہ قرآن کا خلاصہ یہ کہ صرف نماز پڑھ کے جنت میں جا سکتے، تعارف کا انکار ضروری ہے۔ تو کیا ایسا کرنا درست ہے کہ اپنے ایسے میں تو بہت سی آیتیں بن جائیں قرآن کی، یہ ایسا نہیں کر سکتے، پھر تو یہ بھی صرف تعارف کا انکار کر کے جنت میں نہیں جا سکتے، نماز بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو جہنم میں چل جائیں گے جنت میں چل جائیں گے، جنت سوال کریں گے ماں صلاحم کی سفر تم جہنم میں کس چیز میں ڈال دیں، کیا بھائی ہم نماز نہیں۔ آپ یہ جو سمجھ رہے ہیں نا، دونوں آپ کی جو چیزیں، آپ کی جو باتیں ہیں نا، مطلب اپنی جگہ میں بالکل درست ہیں، لیکن آپ کو یہ چیز کب سمجھ میں آئے گی؟ یہ چیز جب آپ تعبد کے میٹر میں آئیں گے، تعبد کے میٹر میں اپن آئیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو بریک کریں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو بریک کریں اور آگے بڑھ کر کے آپ اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب میں تعبد کے سلسلے میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں کہ بھائی آدمی صرف نماز پڑھ کر کے جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ دو چیزیں اس کو ذکر کی گئی کہ آدمی صرف نماز پڑھ کر کے جنت میں نہیں جا سکتا، تعبد کا انکار ضروری ہے۔ تو کیوں نماز پڑھ کر کے جنت میں نہیں جا سکتا، کیوں تعبد کا انکار ضروری ہے؟ یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تعبد کے بارے میں اپن بعد میں بات کریں گے، مسئلہ ایک کر کے بھائی اس کا ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی، یہ سمجھ لیجیے آپ کہ ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر اپن ایک آیت کو لے کر کے، آیت کے ایک ٹکڑے کو لے کر کے کہ فویل للمصلین اتنا پڑھ کر کے اپن نتیجہ اخذ کر لیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے، جیسے تبلیغی بولیں گے یہ اپنے حساب سے نہیں ہے نا، میں یہی بول رہا ہوں کہ یہ اپنے حساب سے نہیں ہے، قرآن کا نچوڑ آدمی ہے، قرآن کی پورے قرآن میں سے ہے، کوئی نہ کوئی آیت سے ہوا ہے، کوئی پارے سے ہوا ہے، کوئی نہ کوئی جگہ سے تو ہوگا نا، قرآن کے اندر سے ہی، اس کے باہر کا تو نہیں ہے نچوڑ، اب کہاں سے یہ مسئلہ آ رہا ہے؟ بھائی پورے قرآن سے ہو، اور قرآن کی مین جو آیتیں ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، ہے نا؟ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ایک چیز کا خلاصہ نہیں ہے، شریعت کا خلاصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وزعم انہ مسلم انہ یصلی ویسجد ویرکع وزعم انہ مسلم، کہ وہ نماز یہ رکوع سجود کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ تو یہ جو ہے یہ خلاصہ ہے شریعت کا، مطلب ایسے میں تو بہت سی چیزوں کا خلاصہ ہے نا، یہ روزہ رکھ کے بھی صرف انسان جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن یہاں صرف نمازی کا مسئلہ ہے، بریکٹ میں لکھا ہے قرآن، تو جو بھی دیکھے گا وہ سمجھے بھائی قرآن میں سے ہے، اب قرآن تو جس جو حافظ قرآن نہیں ہے، آپ یہ بات کر لیجیے، تو وہ دیکھ گا کہ قرآن کی آیت ہے، تو یہی سمجھے گا نا۔ آج تک کہ آپ نے کہاں دیکھیں کہیں اور کیا، پھر ایسا لکھا جاتا ہے کوئی انسان دو لائن لکھ دے بریکٹ میں لکھ دے کہ قرآن، تو یہ تو بھائی سلسلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا ہے، تو جیسے ہے نا کہ قرآن کوئی بھی اگر اپنی بات لکھتا ہے بریکٹ میں قرآن لکھ دیتا ہے، تو بات ہو جاتی ہے کہ قرآن کی آیت ہے، یہ تو واضح بات ہے نا، کوئی بھی دیکھ کے کوئی سمجھے گا۔ قرآن کی جب بھی کوئی آپ دیکھو گے کہ آدمی نے لکھا ہے قرآن لکھا ہے، اور دوسری جگہ میں اگر آدمی نے لکھا ہے کہ قرآن کی آیت ہے، تو باقاعدہ اس آیت کو کوڈ کرتا ہے آدمی، اور آیت نمبر کو کوڈ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے، حدیث اکیلے بھی لکھ دیتے ہیں بریکٹ میں، بہت سی جگہ دیکھنے میں آتا ہے
لیکن وہ حدیث لکھتے ہیں. ابھی یہاں اپنی پر بات بہت سے لوگوں سے متعلق بات نہیں چل رہی ہے، یہ اپنے متعلق اس بات وقت چل ایسا رہی ہے. کرنا جائز ہے کہ انسان لکھ کے ایسا قرآن لکھ سکتا ہے. اگر قرآن کا خلاصہ ہے، اگر قرآن کے خلاصے کے طور پر ہے اور وہ صحیح بات ہے تو لکھ سکتا ہے آدمی، اس میں کوئی حرج نہیں. تو ایسے میں تو اب ان کو لگے صرف نماز روزہ رکھ کے جنت میں جا سکتے ہیں، تعارف کا اندازہ ضروری. یہ بھی قرآن کے وہ اس کے لیے آدمی کا ڈاکٹریٹ کرنا اس موضوع پر ضروری ہے. کسی بھی موضوع پر اگر میں کسی چیز کے بارے میں لکھ دے رہا ہوں، کسی چیز کے بارے میں لکھ دے رہا ہوں، اب میں ساری آیتوں کے حوالے یا کہاں سے میں نے نتائج عرض کیے، پتا چلا کہ جتنے نتائج عرض کروں گا میں، جتنی لمبی چوڑی اس میں بات ہوئی، جہاں حالانکہ 2 ورق کا پرچہ ہے اور وہ میں نے بھی نہیں لکھا، مولانا صاحب نے لکھے ہوئے، وہ میرے ہاتھ کا بھی پرچہ نہیں ہے، مولانا صاحب کے ہاتھ کا پرچہ ہے. اور اب اس میں حوالے لکھنے لگے کہ یہ آیت یہ ہے، اس کا مطلب یہ آیت یہ ہے، اس کا مطلب یہ آیت یہ، اس کا مطلب یہ. بھائی کل کو ایک میں لگے گا کہ صرف روزہ رکھ کے جنت میں جا سکتے، تعارف کا اندازہ ضروری. ایک منٹ تو جی بتائیے. اپن کیا ہے ایک دوسرے کو کلاس سنتا ہے، ایک آدمی کی بات پوری سن لیں، اس کے بعد پھر اپنے ایک دوسرے نہیں تو سمجھنا چاہ رہے ہیں جمال بھائی، ہے نا؟ ہاں تو موضوع کو تھوڑا سا آگے لے کر کے بڑھیں، آپ کو خود سمجھ میں آئے گا، ہے نا؟ ابھی ایک مسئلہ کلیئر ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ میرا بس ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بات میں پورے قرآن کا بھائی نتائج ایسے نہیں نکلا کرتے، سمجھ رہے ہیں بات کہ نتائج ایسے نہیں نکلا کرتے کہ آپ یہ بتاؤ کہ ایسا قرآن میں یہ ہے کیا، یہ ہے کیا. اب وہ پورے دلائل اب آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا کہ پورے دلائل آپ کو لکھ کر کے لا کے دینا پڑے گا، سمجھ رہے ہو کہ قرآن کی آیتیں پوری. وہی میں نے اسی لیے بولا تھا کہ پہلی نشست میں ساری چیزیں کلیئر نہیں ہونی، سمجھ رہے ہو. ضروری نہیں ہے کہ پہلی نشست میں آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے. اب کیا کرنا پڑے گا کہ ساری آیتیں آپ کو لا کر کے لکھ کر کے دینا پڑے گا، اس ضمن میں جتنی بھی احادیثیں ان احادیثوں کو لا کر کے آپ کو لکھ کر کے دینا پڑے گا، تب مانو گے آپ، ہے نا کہ بھائی اتنی چیزیں یہ ہیں ایسی. اپن ایک چیز میں الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں جاتے. نہیں ہے، لیکن بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے نا کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں بریکٹ میں لکھا ہے قرآن کی، کوئی ہلکا مسئلہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ قرآن لکھا ہے بریکٹ میں. اب کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پڑھتے کو، جہاں بھی لگایا ہے کہیں بھی لگایا ہے، تو یہ بازی انہیں سب اپنا کوئی ختم کر لیتے ہیں. کسی نے بول دیا کہ بھائی ہماری تحقیق کے مطابق نبی نے اپنی ساری زندگی پوری قرآن کی دن پر نازل ہوا، ایک بھی حدیث یہ نہیں آئی قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ کے جنت نہیں آ سکتے، تعبد کرنا ضروری ہے. آج ہم اتنے 100 سال بعد اگر یہ کہیں کہ قرآن کے پورا خلاصہ یہ ہے تو کسی صحابی سے بات ثابت ہے کیسا. اور دوسری چیز ہم بولے جیسا اگر بھائی میں بول رہے تھے کہ مولانا ڈاکٹر تھے، علامہ تھے، جو بھی تھے، بہت سی صفاتیں مل گئی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی مقلد تو ہے نہیں کہ کسی نے بول دیا کہ بھائی بہت سی صفاتیں تھیں تو ان کی بات کو آگے بڑھ کر مانو. اب چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس سے انشاءاللہ تو اسی میں اپن لگے ہیں. تو پھر آگے یہ تابوت کا کیا ہے، مسئلہ تابوت میں جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن والا اخبار نبی کل امت رسول ابی عبداللہ وسلم تابوت، ہر امت پر ایک رسول بھیجا جو تابوت کا انکار کرے ایک اللہ کی عبادت کا حکم ہے. تو یہ تو سبھی جانتے ہیں تابوت کا انکار، تابوت سے بہت ہر مسلمان کے لیے ضروری، اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. تو اور قرآن صاف جگہ ہو رہا ہے تو چھوٹا کار ہے، تو تابوت کا انکار ضروری. اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ تابوت ہے کیا چیز، یہ بات سمجھ نہیں آتے ہیں. تابوت کا انکار تو ہر کوئی کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کو قرآن کا انکار کر دیں گے. تابوت کا انکار نہیں ہے، تو یہ آپ سمجھیں کہ تابوت کیا ہے. تابوت یہ لفظ تقا سے بنا ہے، تا غین اور یا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کا حد سے گزر جانا، کسی بھی انسان کا اپنی جائز حد سے گزر جانا. جیسے قرآن میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ انا لما تغل ماء حملناکم فی الجاریہ، کہ جب پانی اپنی جائز حد سے گزر گیا، یہ جائز ہے. اتنے تک اگر پانی ہو تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے، اس کے اوپر گیا تو سانس نہیں لے سکتا. جب حد سے گزر گیا تو تم کو ہم نے بچانے کے لیے کشتی پر سوار کر لیا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا اللہ رب العالمین کا، جب پانی حد سے زیادہ تجاوز کر گیا تو ہم نے تم کو اس میں کشتی میں سوار کر لیا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تابوت کا مطلب یہ تباہ کا جو معنی ہے وہ یہ کہ تجاوز کرنا، ہے نا،
حد سے زیادہ گزر جانا، نافرمانی میں، سرکشی میں، ہے نا، حد سے زیادہ گزر جانا۔ اب اس میں طاغوت کا مطلب یہ کہ آدمی اپنی جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جائز حد متعین کی ہے، جائز حد مقرر کی ہے، اس جائز حد سے آدمی تجاوز کر جائے۔ کبھی یہ ہوا کہ انسان اللہ کے مقابلے میں جو اللہ کی صفات تھی ان کو اس نے اپنا لیا، جیسا کہ کبھی فرعون کا معاملہ ہوا تو اس کے سلسلے میں کہا گیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، اس کی طرف جاؤ۔ کیوں کہ فرعون یہ کہتا تھا کہ میں سب کچھ ہوں، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، میں جیسا بولوں گا ویسا ہوگا، میں جیسا کروں گا ویسا ہوگا، یہ کہتا تھا فرعون۔ تو فرعون یہ کہتا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو طاغوت کہا۔ اب ہر نبی کی طرف جو امتوں کو بھیجے جانے کا مقصد تھا، ہر نبی کی طرف، ہر امت کی طرف نبیوں کو جو بھیجا گیا اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ عبادت اللہ کی ہو اور طاغوت سے اجتناب ہو، طاغوت سے پرہیز ہو۔ اب طاغوت آدمی اپنے اپنے طریقے سے الگ الگ سمجھتا ہے۔ کسی نے بت کو طاغوت سمجھ لیا، کسی نے مورتی کو طاغوت سمجھ لیا، کسی نے حجر شجر کو طاغوت سمجھ لیا، کسی نے کاہن اور جادوگر کو طاغوت سمجھ لیا۔ اس کی جو تعریف آتی ہے کہ اذا جاوز العبد عن حدہ، کہ جب بندہ اپنی جائز حد سے تجاوز کر جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ طاغوت ہو جاتا ہے۔ اذا جاوز العبد عن حدہ، جب بندہ اپنی جائز حد سے تجاوز کر جائے تو وہ طاغوت ہو جاتا ہے۔ اب چاہے میں اپنی جائز حد سے تجاوز کر جائے یا دنیا کا کوئی بھی آدمی، اس کی جو جائز حد ہے اس جائز حد سے تجاوز کر جائے تو وہ طاغوت ہو جاتا ہے۔ بہرحال بت طاغوت ہے، بہرحال حجر طاغوت ہے، بہرحال قبر جس کی طرف لوگ جا رہے ہیں کہ ہمارا کچھ کر لے گا، کچھ بنا لے گا، وہ بھی اس ضمن میں آتا ہے۔ ساحر جادوگر ہو گیا، یہ سب طاغوت ہے۔ اب مین مدعے کی جو بات ہے، ہم یہ جو نظام جمہوریت کو طاغوت کہتے ہیں، نظام جمہوریت۔ اسلاف سے اگر آپ کچھ ہو تو ان بتا دیجیے، کچھ بھی جیسے صحابہ سے، جیسے اسلاف سے اگر جو طاغوت کے تعلق سے جو بھی واقعہ طاغوت کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں کہ ہم نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب مجموعۃ التوحید ہے نا، مجموعۃ التوحید میں شروع میں، بلکہ اگر ایسا بتا ہوتے تو کتاب ساتھ میں لے لیں۔ بادشاہ جو اللہ کے احکام کو بدل دے وہ طاغوت نہیں۔ اس زمانے میں بھی انہوں نے وہ آیت کو لے کر کے آئیے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، کہ وہ حکم دیے گئے ہیں کہ طاغوت کا انکار کریں، لیکن وہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جانا چاہتے ہیں، اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر کے جانا چاہتے تھے۔ یہاں پر یہ جو جابر اور ظالم بادشاہ کے متعلق کہا گیا، اب اگر یہی کام ایک اکیلا انسان کر لے یا کئی انسان مل کر کے کر لے، بہرحال اللہ کے احکام کی خلاف ورزی، اللہ نے جو جائز حد اس کے لیے متعین کی ہے اس جائز حد سے اس کا تجاوز کر جانا اس کے لیے طاغوت بننے کے لیے کافی ہے کہ وہ اس زمرے میں گیا ہو، اللہ اپنی جو جائز حد اللہ رب العالمین نے اس کو دی ہے اس سے وہ تجاوز کر گیا تو وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ کوئی بھی ایک انسان ہو یا بہت ساری اکثریت وہ طاغوت بن جاتی ہے۔ جیسا کہ تاتاریوں نے چنگیز خان کے وضع کردہ قانون کی کتاب کو، جس قانون کی کتاب وضع کردہ قانون کی کتاب الیاسق میں وہ اپنے سارے فیصلے اسی کی کتاب کے حساب سے کیا کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے افا حکم الجاہلیت یبغون کے تحت شاید اس کی تفسیر میں انہوں نے اور چاہتے تو کر بھی سکتے تھے اپنے شریعت کے مطابق، لیکن جانتے پوچھتے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ نہیں چاہتے تو کر سکتے تھے، نہیں تھا انہوں نے یہ کیا تھا
اس کو تفصیل سے دیکھیے گا کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ کچھ تورات سے، کچھ زبور، کچھ انجیل سے، کچھ شریعت محمدی سے. یہ بہرحال تورات، زبور، انجیل یہ آسمانی کتابیں ہیں. شریعت محمدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوپر شریعت نازل کی گئی وہ شریعت ظاہر سی بات ہے کہ منزل من اللہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ چنگیز خان کی کچھ اختراع تھی، کچھ اس نے اپنے قوانین منضبط کیے تھے، ان منضبط کردہ قوانین کو بھی انہوں نے اس کتاب میں داخل کر دیا تھا، اور یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی اب جو کوئی بھی فیصلہ ہوگا اسی کتاب کے مطابق ہوگا، اس کتاب کے علاوہ کوئی دوسری کتاب سے فیصلہ نہیں ہوگا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جو کوئی ایسا کرتا ہے تو یجب قتالہ، اس سے قتال واجب، فہو کافر، وہ کافر ہے. یجب قتالہ، اس سے قتال واجب ہے. حتی یرجع الی کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف لوٹ نہ جائے. تو اس ایک کتاب کو، جس کتاب میں قرآن بھی موجود ہے، تورات، زبور، انجیل بھی موجود ہے، اور کچھ اس کی وضع کردہ اپنی باتیں بھی موجود ہیں. اب یہاں پہ تو 3 کتابیں مان کے چلو آپ کی، ایک قرآن ہو گیا، دوسرا تورات ہو گئی، اور تیسرا انجیل ہو گئی. یہ کتابوں کے ساتھ ساتھ کچھ اس نے ملاوٹ کر کے اپنے قانون کی کتاب بنا لیا. اب اگر کسی بھی جگہ میں، چاہے یہاں پر ہو یا کسی بھی جگہ میں ہو، کوئی آدمی اگر صرف قرآن کے قانون کو چھوڑ کر کے اور اس کے قانون کو ملا کر کے اپنی طرف سے کوئی قانون بنا کر کے پیش کر دیتا ہے تو وہ طاغوت ہے، وہ غلط کر رہا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں؟ سورہ شورى کی آیت نمبر 21 کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے شریعت سازی کر رکھی ہے یا ان کے لیے دین بنا لیا ہے، اللہ رب العالمین نے جس کی اجازت نہیں دی. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ہیں یا آپ ہیں، دنیا میں جتنے بھی رہنے بسنے والے ہیں، سب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اس کے احکام کے تابع ہیں. ان کو ان کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اگر وہ اپنی اس کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں اس کی. اور پھر اگر انہوں نے الگ سے یہ کیا کہ اللہ کے حکم کی مخالفت جو کر رہے ہیں اور اس کا ساتھ دیا، اس کا ساتھ دینے میں اس کا ساتھ دے کر وہ اللہ کی غضب کو دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین کے جیسا کہ کبھی فرعون کھڑا ہوا، انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ میں تمہارا انا ربکم الاعلی، ہے نا، میرا میں جیسا چاہوں گا ویسا ہوں گا، ویسا آدمی کر رہا ہے. اور اب جو اس کو فالو کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی بات کو نہ مان کر فرعون کی بات کو مان رہا ہے. اللہ کو رب نہ بنا کر انہوں نے فرعون کو اپنا رب بنا لیا ہے. اب یہاں پہ ہم پلٹ آئیں تھوڑا سا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی طرف، کہ انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو، ہمارے زمانے میں، ہم آج کے دور میں ہم کہہ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے مولویوں کو اپنا رب بنا لیا. آج کے زمانے میں ہم کہنا چاہیں، آسان زبان میں اس کو سمجھنا چاہیں، احبار اور رہبان سے مراد تو اپنے مولویوں کو رب بنا لیا تھا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. حافظ ابن کثیر نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے. علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں بھی یہ حدیث کو ذکر کیا ہے اپنے سے، یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، ہم ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ بتائیے آپ کہ جس چیز کو وہ حلال کرتے تھے، مطلب جس چیز کو وہ صحیح کہتے تھے، تم اس کو صحیح سمجھ لیتے تھے کہ نہیں؟ تو بولے جی. جس چیز کو وہ غلط کہتے تھے تم اس کو غلط سمجھ لیتے تھے کہ نہیں؟ تو بولے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو پھر رب بنانا کہتے کسے ہیں؟ یہی تو لوگ ان کو رب بنانا ہوا. تو اس طرح سے اگر یہ چیزیں کر رہا ہے آدمی تو اپنا رب بنا لے رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ کو. اب اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو جب رب بنایا اس نے، بھائی انسان کی جائز حد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے احکام کو، اس کے قوانین کو فالو کرے. اب ایک انسان الگ اپنے قوانین بنا لیتا ہے یا اس کی باتوں کو لوگ فالو کرنے لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
کے فرمان کو چھوڑ کر، اللہ کے نازل کردہ قرآن کو چھوڑ کر، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے مقابل میں وہ دوسرا اللہ بن گیا، الہ بن گیا، وہ رب بن گیا وہ. تو جب اللہ کے مقابلے میں آ گیا تو وہ طاغوت ہو گیا، اور اس کا انکار ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری. ہم اس کا انکار کریں گے، جب تک کہ ہم اس کا انکار نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا، اور دلیل میں یہی آیت لے کر کے آئے ہیں کہ اول ما فرض اللہ علی ابن آدم الکفر بالطاغوت والایمان باللہ، کہ اللہ رب العالمین نے ابن آدم کے اوپر جو سب سے پہلی چیز فرض کی ہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان. وہ اللہ رب العالمین پر وہ پہلی چیز جو فرض کی ہے وہ طاغوت کا انکار اور اللہ رب العالمین پر ایمان. پھر دلیل کے طور پر انہوں نے لایا کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی الایا، پوری آیت میں کہ آپ کو پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے، پھر اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے. اب یہاں پر جو ہم یہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو سیکولر ڈیموکریسی ہے، ابھی پہلے اپن کو صحابہ نے جو کہا ان کے بھی اقوال جو جیسے اپنے عمر رضی اللہ عنہ اور جو صحیح بخاری میں جو اقوال طاغوت کے وہ بھی تھوڑا سا بتائیے. تو ہاں بتائیے. نہیں آپ سے آپ نے جیسے بتائیں گے، ہم دیکھا تھا آپ نے ایک اور بھی چیز بات. تھوڑا سا مالا تھا جی وہ علماؤں کو رب بنانے والا جو حدیث پڑھے ہیں ہاں. اس کو تھوڑا سا صنعت کے ساتھ لکھ کے دے دیجیے، تھوڑا سمجھنے میں آسان. کیونکہ اس میں کیا ہے بہت سی، جیسے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ہے نا، ہاں اور انہوں نے جو اس کو صحیح حدیث کہیں کیا ہاں صحیح سند سے، ہاں صحیح سند سے، صحیح سند سے صحیح سند سے ہے. تو اس کو تبھی تھوڑی سی- انہوں نے بھئی اب تو اتنی سندیں تو کیا ہے کہ نہیں، مطلب جیسے دیکھیے اپنوں کو اس کے اتنی علاوہ- سند یاد نہیں ہے. نہیں یاد یہاں نہیں، تک جہاں کہ سے آپ نے میں کوٹ بتا کیے رہا ہیں ہوں. وہاں سے اگر لکھ کے دے دیتے آپ وہاں سے بھی کوٹ کیے ہیں آپ، آج نہیں 2 دن 4 دن بعد جب بھی ہاں بھی لکھ کر کے دے دیں گے. کیونکہ اس کو- آپ نے مطلب یہ حدیث مل جائے گی. اس کو ہاں، اصل میں لکھ کر کے جو دے دیں گے، حدیث کوئی ہے دقت نہیں ہے انشاءاللہ بالکل. اس حدیث کیونکہ کو سمجھنے کے کیونکہ لیے بہت بیٹھے سے ہیں. محدث نے اس حدیث کو ضعیف بھی کہیں، جیسے اچھا. اپنا یہ زبیر علی زین. زبیر علی زین اور بھی بہت سے محدث، علامہ البانی نے اس کو حسن کہیں ہے نا، صحیح نہیں کہیں، حسن کہیں علامہ البانی نے. تو آپ تھوڑا سا اس کی سند دے دیتے تو ہم بھی تھوڑا سا تحقیق کر کے اس کو ہاں، سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں ہاں، نا. ٹھیک ہے. تو وہ تو خیر بات کا موضوع، اس کا آپ دے دیجیے گا جب بھی دینا. تو تھوڑا سا وہی صحیح بخاری میں جو اقوال ہیں طاغوت کہتے کس کو ہے؟ وہ اتنا ابھی بر وقت ذہن میں نہیں ہے صاحب، ہے نا، حالانکہ ریکارڈ میں سب ہے اپنے پاس ہاں، میں وہی رکھے آپ ہوئے. کے ریکارڈ سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے اپنے ویڈیو ہاؤس میں ہاں پارٹ 2 ہے آپ کا. کون سا؟ پارٹ 2 آپ کا جو ڈلا ہے اس میں طاغوت کے متعلق 59 جس میں ویڈیو 59 جس میں جو ہے اچھا ہاں سر جو اپنے طاغوت کے ابھی جو تعلق کرنٹ سے مجھے ہے چل نا، رہا ہے. ہاں تو اس میں آپ نے پارٹ 2 میں 18 منٹ 40 سیکنڈ میں صحیح بخاری کی لے کے آئے ہیں آپ نے، اچھا ہاں ہے نا، جس میں آپ نے سب سے پہلا کال جو آپ نے اس میں کہیں کہ صحیح بخاری میں کتاب تفسیر میں پہلا کال کس کا ہے؟ آپ نے جو اس میں کہیں ہے نا، آپ نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں کال ہے نا، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ طاغوت سے مراد ہاں طاغوت سے مراد وہ جب سے مراد جادو ہے، طاغوت سے مراد شیطان ہے. یہ آپ نے پہلا کال آپ نے وہاں پیش کی ہے 18 منٹ 40 سیکنڈ میں. پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا کال پیش کیا کس کا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے نا، جس میں آپ نے یہ کہا کہ مطلب یہ ہے بھی اسی میں صحیح بخاری کی حدیث میں کہ دوسرا قول ہے اپنا جابر رضی اللہ عنہ، جن کی طرف لوگ فیصلہ لے کر جاتے ہیں ہے نا، جیسے 2 قبیلوں کے نام پھر انہوں نے لیے، جیسے زوہین قبیلے میں ایک طاغوت تھا، اسلم قبیلے میں ایک طاغوت تھا، اور ہر قبیلے میں ایک طاغوت ہوتا ہے. یہ کاہن ہوتے ہیں جن کے اوپر شیطان اترتے ہیں ہے نا. یہ آپ کے نے جو وہاں بتائے ہیں 2 کال آپ نے پیش کیے ہیں وہاں پہ، اور آپ نے پہلا کال پیش کیا عمر رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا کال پیش کیا جابر رضی اللہ عنہ. اور اس کے بعد آپ نے جب دوسرا کال جب آپ نے پیش کیا اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ پہلا جو کال تھا عمر رضی اللہ عنہ کا، آپ نے اس کو پہلے آدھا پڑھا کس کو، یہ اپنے سے جابر رضی اللہ عنہ کال کو، کہ جن کے پاس لوگ فیصلہ لے کر جاتے ہیں.
پھر آپ نے وہاں پہ بہت سی باتیں بتائی ہیں اس میں اپنے اس میں کہ مطلب پھر آپ پیچھے آپ پلٹاتے ہیں پیچھے یہ اور بھی چیزیں ایسا ویسا جو بھی آپ نے بہت سی اس کی دلیلیں دیے. پھر آپ نے 2 قول پیش کرے وہاں پہ. پھر اس کے بعد آدھا قول پیش کرے گا اس کا کہ جو کاہن ہوتے ہیں ان کے اوپر شیطان نازل ہوتے ہیں. تو اب امام بخاری نے یہ بات کس اس جملے پہ مان لیں, یہ تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. امام بخاری نے وہاں پہ یہ کہے ہیں کہ یہ کس آیت کے ضمن میں لے کے آئے طاغوت کے قول کو. امام بخاری نے کہے کہ تیمم کرنے کے تعلق سے جو آیت ہے نا کہ جب تم سفر میں ہو یا بیمار ہو تو تیمم کر لیا کرو, یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں چھوٹ دیا نا تیمم کرنے کی. تو اور بابو جو امام بخاری نے جو جس باب کے تعلق سے قول نقل کیا ہے وہ باب کون سا ہے کہ سفر میں تیمم کرنے کے متعلق. اب اس کے بعد امام بخاری پہلا قول کس کا نقل کر رہے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا. آپ نے وہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کا پیش کیا نہیں تو الگ الگ نہیں پیش کیا اپن نے. نہیں آپ کوئی بھی نسخہ اٹھا لیجیے بخاری کا. وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو میں نے ذکر کیا ہاں وہ ہو جاتا ہے, میں آگے نے پیچھے جو ترتیب بیان کیا وہ ترتیب میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن کتاب میں موجود ہے کہ نہیں, کتاب میں ہے نا بخاری میں موجود ہے ترتیب کے ساتھ. اور اپنی ترتیب الگ ہو سکتی ہے, ان کی ترتیب الگ ہوگی. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ امام نہیں ایسا نہیں, آپ نے ایسا نہیں کہا ہے لیکن آپ نے جو یہ کہا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول جابر رضی اللہ عنہ کے قول سے بالکل صاف واضح یہ ہو چکا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ نے وہاں یہ کہا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول جو تھا وہ جابر رضی اللہ عنہ کے قول سے کلیئر ہو گیا, جبکہ جابر رضی اللہ عنہ کا قول پہلے ہے. دیکھو اب اگر اپن گنتی پڑھیں گے 3 2 1 اور 1 2 3 فرق ہے نا, تو پہلے تو ہم اس کو باب سمجھے کہ کس باب میں لے کے آئے اس حدیث کو نا, تو تیمم کرنے کے تعلق سے باب لے کے باندھ امام بخاری نے. اس کے بعد امام بخاری کیا لکھتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ تیمم کرنے والی آیت کو نقل کریں امام بخاری نے. پھر اس کے بعد سب سے پہلا قول نقل کریں جابر رضی اللہ عنہ کا کہ جن کی طرف لوگ فیصلہ لے کر جاتے ہیں وہ طاغوت ہیں. زہینہ قبیلے میں طاغوت تھا, اسلم قبیلے میں طاغوت تھا, ہر قبیلے میں طاغوت ہوتا ہے جن پر شیطان نازل, جو کاہن ہوتے ہیں جن پر شیطان نازل ہوتے ہیں. دوسرا قول عمر رضی اللہ عنہ کا جب سے مراد جادو ہے, طاغوت سے مراد شیطان ہے. پھر تیسرا قول اکرمہ رضی اللہ عنہ کا جو آپ نے وہاں پہ بیان نہیں کی. تو تیسرا قول ہے جب سے مراد شیطان ہے, طاغوت سے مراد کاہن ہے. کن کا جس صحابی, تینوں صحابی ہیں نا, عمر رضی اللہ عنہ کے صحابی ہیں, جابر رضی اللہ عنہ کے صحابی ہیں, اکرمہ رضی اللہ عنہ تینوں صحابی ہیں. پھر ہم بعد میں تو خیر بہت سے لوگوں نے طاغوت کی اپنی اپنی الگ الگ تشریح کی ہیں. اب یہ 3 قول وہاں پہ بیان کرنے کے بعد امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں اس قول کے مطابق, یہ تینوں قول نقل کرنے کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ یہاں جو تیمم کی جو آیت لے کے آئے ہم نے کہ تیمم کے آیت کے بعد طاغوت, اب طاغوت کہاں اور تیمم کہاں, تو اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ یہی مٹی جب اس سے تیمم کیا جاتا ہے کیا پاک ہے, اور اسی مٹی سے تو تیمم بھی کیا جاتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں اور اسی سے تو لوگ بدھ بھی بنا لیتے ہیں, اسی سے تو بدھ بھی بنائے جاتے ہیں. تو امام بخاری خود کیا سمجھ رہے ہیں, صحابہ کیا سمجھ رہے ہیں, اور ہم اس کو حکومت سے کیسے جوڑ رہے ہیں. اور دوسری چیز کہ یہ تو ہو گیا بات امام بخاری نے جو اپنے 3 قول صحابی کے جو نقل کیے ہیں یہ. اب اس کے بعد آپ نے ایک جگہ اور آپ نے یہاں نقل کیے ہیں, کہاں پہ ایک پارٹ 3 ہے 13 منٹ 13 سیکنڈ پارٹ 3. قرطبی کا آپ نے اس میں حوالہ دیا ہے نا, قرطبی جس میں آپ نے یہ کہا ہے جلد 3 صفحہ نمبر 21, اس سے آپ نے اس میں حوالہ دیے. اس میں ہے کس کا قول, اپنے سے مطلب اس میں ہے آپ نے بہت سے ان کا قول ہے, جس میں سے آپ نے ایک اپنے سے مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے نا, اور بھی بہت سے قول ہیں اس میں. آپ نے حوالہ کس کا دیے, پارٹ 3 13 منٹ 13 سیکنڈ قرطبی کا. اب قرطبی میں تو یہ مسئلے میں یہ جو طاغوت کے تعلق سے موجود ہی نہیں ہے. اور دوسری جی الحمدللہ, اور ٹھیک ہے قرطبی میں نہیں, یہ ہے کا تبری کا ہے, تفسیر تبری میں, قرطبی میں نہیں. آپ کوئی سے بھی PDF نکال لیجئے اپنے سے, یا کوئی سے بھی, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس بھی آپ کتاب سے پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے تو وہ کتاب میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, انسان سے تو غلطی ہو ہی جاتی ہے نا. تو یہ میں ریکارڈ بھی اس لیے کر ہے نا, ابھی نہیں وہ تفسیر تبری ایک جگہ ابھی وہ آ گیا تھا وہ کہ
قرطبی کا حوالہ نہیں، تبری کا حوالہ ہوگا وہ؟ نہیں، آپ نے جو بولے پارٹ 3 13 منٹ 13 سیکنڈ میں تفسیر، وہ آپ نے بولے قرطبی کا حوالہ، جلد آپ نے ایسے بولے قرطبی جلد 3 صفحہ نمبر 21، ایسا وہ ریکارڈ میں موجود ہے جو آپ کے جو پارٹ 3 میں ڈالا ہے نا. تو تفسیر تبری میں ہے، جو آپ نے واقعہ تو آپ نے صحیح بیان کرا ہے نا، لیکن جو ہے وہ تفسیر تبری میں. اب اس کے بعد تفسیر تبری میں امام تبری کیا کہتے ہیں، جو آپ نے خود کال کیا، آپ نے عربی میں اس کو، وہی آپ کے اس میں موجود ہے، آپ نے عربی میں اس کو پورا پڑھا ہے پہلے تو ٹھیک ہے، اور لیکن آپ نے ہندی میں اس کو آدھا بیان کیا، ابھی بھی اس میں موجود ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پورا بھی بیان کیا، لیکن شروع میں آپ نے اس کو آدھا ہی بیان کیا. تفسیر تبری میں آپ بھی کہتے ہیں اور ان نے بھی کہے ہیں کہ میرے نزدیک طاغوت سے مراد درست قول یہ ہے، آپ نے عربی میں پڑھے وہاں پہ ہے نا، اور اس ہندی میں بھی، میرے نزدیک طاغوت سے مراد درست قول یہ ہے کہ طاغوت سے مراد وہ شخص ہے نا جو اللہ کے خلاف شرکسی اختیار کرے. یہ امام تبری کہہ رہا ہے، قرطبی نہیں ہے نا، تبری. تو جب ان نے کہا کہ میرے نزدیک طاغوت سے مراد درست قول یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرے. آپ نے آدھا قول ہے، اس کے بعد ان کا جو پورا قول ہے وہی آپ نے اٹھا لیجیے تفسیر تبری. اور یہ جو آپ نے صفحہ نمبر کا ہے نا، اب یہ ہو سکتا ہے غالباً یہی ہے، آگے پیچھے 1-2 صفحے ہیں نا، تو آگے انہوں نے جو پورا قول ہے ان کا، جو اللہ کے خلاف سرکشی اختیار کرے اور اس سے پوجا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، جو اللہ کے خلاف سرکشی اختیار کر رہا ہے اور اس سے پوجا جا رہا ہو، جیسے فرعون انا ربکم الاعلی، اس کی اگر کوئی عبادت کر رہا ہے یا وہ اپنی عبادت سے خوش ہے کہ بھائی لوگ وہ حکم دے رہا ہے کہ میری عبادت کرو، تو امام تبری کا پورا قول ہے. اب اس کے بعد ایک قول ہم نے اس میں ذکر نہیں کیا، آپ نے پورا قول کیا ہے، لیکن پہلے آپ نے آدھا کیا ہے، پھر اپنی بات بتائیے، پھر اس کے بعد پورا قول ذکر کیا، یا پھر آپ نے پورا ہی کیا مان لیجیے اس کا نا، ہم اس کو نہیں جوڑ رہے ہیں کہ آپ نے آدھا بیان. پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو آپ نے اور بھی امام تبری، ٹھیک ہے، یہ ایک قول آپ نے وہاں پہ ذکر کیا ہے والا تفسیر تبری. اس کے بعد جب تفسیر تبری میں ہی امام تبری نے اتنے سارے قول جو نقل کیے، کم سے کم 1.5 سے 2 پیج بھر کے، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے کیا کہا ہے. اب میں آپ کو کچھ قول سنا دیتا ہوں. قول عمر رضی اللہ عنہ کا طاغوت سے مراد شیطان ہے. قول مجاہد رحمہ اللہ کا طاغوت شیطان ہے. قول شابی رحمہ اللہ کا طاغوت سے مراد شیطان ہے. قول ضحاک رحمہ اللہ کا طاغوت سے مراد شیطان ہے. قول قلالہ رحمہ اللہ کا طاغوت سے مراد شیطان ہے. قول محمد رحمہ اللہ کا طاغوت سے مراد کاہن ہے. قول سعید بن زبیر رحمہ اللہ کا طاغوت سے مراد کاہن ہے. تو یہ تو 8-10 جو بھی 7-8 ہوئے ہیں نا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے، میں نے کچھ بس چند لکھ کے لا لیا تھا. تو یہ تو یہ ہو گیا نا طاغوت سے مراد اتنے سارے قول، جس میں سے آپ نے صرف ایک قول وہاں نقل کیا، اور جب وہی کتاب سے آپ پڑھ رہے تھے تو بہت سے قول تھے اس میں نا، یہ سب ہو گئے. اب اس کے علاوہ یہ طاغوت کے متعلق ہو گیا نا. اب دوسری چیز، اگر طاغوت حکومت ہے، ٹھیک ہے، طاغوت حکومت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، جب سورہ یوسف میں جب یوسف، اب یہ تو اس کی بات ہو گئی کہ حدیث کی اور اپنے سے ان کی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جب ان کو روکنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، قدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نزفع درجات من یشاء وفوق کل شیء علم علیم. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو وہاں روکنا چاہا تو یوسف علیہ السلام نے کیا تدبیر اپنائی کہ ملک کے قانون کے حساب سے، کس کے قانون کے حساب سے، جو دین الملک کا اللہ نے ملک کے قانون کے حساب سے، جو اس کے جو فیصلہ چلتا تھا وہاں پہ کہ چوری کرنے والوں کو کیا سزا دی جاتی تھی، کہ ان کو چوری کرنے والے کو بدلہ یہ تھا کہ اس کو وہیں روک لیا جاتا تھا، انہی کے ملک میں وہیں روک لیا جاتا تھا. تو اس کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام نے اس کے قانون کے حساب سے کہ چوری کرنے والے کو کیا سزا دینا ہے، اس کے حساب سے اپنے بھائی کو وہاں روک لیا. اب وہاں تو اسلامی قانون تھا نہیں، اور سب سے مجھے اسلامک تھا کہ نہیں، کیونکہ شریعت تو محمدی تو تھی نہیں وہاں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات اس دور کے لیے نازل کرے ہوں، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب غیر اسلامی حکومت کی سب سے پہلی چیز تو ہے، مصر کا عزیز تو مسلمان نہیں تھا، غیر اسلامی حکومت تھی. اب اس کے مطابق جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو وہاں روک لیا. اور دوسری چیز، ایک آیت اور ہے وہاں پہ کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض الی حفیظ علیم، آپ مجھے اس خزانے کو محافظ بنا دیجیے، میں جاننے والا بھی ہوں، مجھے دیش کے خزانے پر تعینات کر دیجیے، میں محافظ اور جاننے والا ہوں. تو ایک غیر اسلامی سسٹم جس میں اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے نا، اس میں یوسف علیہ السلام بول رہے ہیں کہ آپ میرے کو خزانہ سنبھالنے کو دے دیجیے. جیسے اپنے یہاں بہت سے سسٹم ہے نا، جیسے
कोई एक विभाग मेरे को दे दो, मैं इसमें काम करूंगा। तो अब हाँ यहाँ पे तो खैर सरकारी नौकरी भी हराम कर दी गई है, बहुत से लोग कह रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो अब इनने जो मसला है कि गैर इस्लामी निज़ाम था और उसके कानून के मुताबिक उसको वहाँ रोक रहे हैं। तो इसका मतलब कि तागूत, और नबी का आने का मकसद क्या है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, एक अल्लाह की बात है, तागूत का इनकार करा। अब तागूत से मुराद अगर इस्लामी, जैसे आपकी एक वीडियो देख रहा हूँ मैं, नीचे साइड उसमें पट्टी चल रही है, तागूत यानी अल्लाह के अलावा जो भी कानून है, ठीक है, उसका इनकार हर मुसलमान पर फर्ज है। अब कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मुसलमान नहीं थे, मैं नाउज़ुबिल्लाह हम ये कहेंगे, मुसलमान थे, लेकिन वहाँ पे उस कानून में क्यों फॉलो कर लिए थे फिर? तो ये कुछ दलाइल थे, आप आगे जो भी बात रख सकते हैं तागूत से मुताल्लिक। तागूत से मुताल्लिक ये जो चीज़ें, कुछ चीज़ें आपने जिक्र की जी, तो दलाइल की रोशनी में कुरान हदीस और जो भी है। और वहाँ पर कुर्तुबी का जो हवाला हमने पेश किया, बता रहे हैं आप, क्या तबरी हमने में पेश किया है, जबकि वो तबरी में, तो हो सकता है सब कतल हाँ, वो तो हो की जाती वजह से है, हो कोई गई हो, मसला नहीं है। है ना? क्योंकि इससे पहले भी वो कोई साहब ने वो जिक्र किया था कि वो आयत फलानी नहीं फलानी है, मौलाना था। हाँ, तो वो उसका कोई मसला नहीं है, क्या हो जाती एक है। बात मैं बता रहा हूँ आपको, बहरहाल कहने का मतलब ये कि जो चीज़ हमने जिक्र की है, किताब का नाम करते सही नहीं है, लेकिन किसी किताब में वो मिली है। अब सबकत लिसानी की वजह से हो सकता है कि किताब का नाम, एक मसला बस ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी कुरान की आयत, हदीस, सहाबा के कौल और मुहद्दिसीन के कौल और जो भी ये अपने से अइम्मा जो गुजरे हैं इनके कौल, इसमें कहीं तो हमको हुकूमत समझ में इतनी आई कि तागूत हुकूमत होता है। तो इंसान हो सकता है जिसकी इबादत की जाए ना, रब्बुकुम अल आला, जैसे कुरान ने कहा। हुकूमत कब हो रही है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा इतना ही बस समझना जरूरी है कि हम जो बोल रहे हैं कि ये हुकूमत है जी, और आप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इंसान हो सकता है। जी, भाई इंसान हो सकता है, हमको ये नहीं समझ में आया कि हुकूमत है, लेकिन इंसान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो हम इसको ये कह रहे हैं कि निज़ाम जमहूरियत को, तो बहरहाल इसको वज़ा किया है एक इंसान ने, अब मुस्तकिल ये एक निज़ाम बन गया। ये थोड़ा सा फर्क है कि वहाँ पर जिन्होंने भी पहले जितने भी सहाबा इकराम से ले लो, ताबईन, तबा ताबईन से ले लो, आप जितने हवालों से आपने जिक्र करे, सब माशाल्लाह अच्छी तहकीक है। अल्लाह करे कि और तहकीक करें, और तहकीक करें, और सही रास्तगी की जो बात है उस बात तक पहुँचें और तहकीक करें। क्यों कि आदमी पहुँचता किसी बात की तरफ कब है, जब वो तहकीक करता है ना? जब वो तहकीक करता है, पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए रास्ते और हमवार कर देता है। तो आपका ये जो कहना है कि मौलाना साहब, आप ये जो कह रहे हैं कि ये तागूत जो है ये हुकूमत होती है ना? और जबकि ये जो चीज़ों में बताया गया है कि इसमें हुकूमत को कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है, इंसानों का ही जिक्र किया गया है कि इंसान हो सकता है ये, या ऐसा हो सकता है, या फिर पत्थर की शक्ल में हो जाए तो मूर्ति हो सकती है, या मिट्टी का बना दी जाए तो मूर्ति हो सकती है, या पत्थर का बना दिया जाए तो मूर्ति हो सकती है, या फिर कोई इंसान कर ले तो इसमें निज़ाम जमहूरियत में हुआ ये है कि ये निज़ाम जमहूरियत को जो बनाया है एक इंसान ने बनाया है। जमहूरियत के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इब्राहिम लिंकन इसका बानी है। नहीं, अब देखिए आपकी बात जो है, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ कि हम ठीक है ना, ये सारी बातें जो कि ये जमहूरियत तागूत है, ये सब ठीक है, लेकिन आप जो कॉल उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कॉल कर रहे हैं, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु पेश कर रहे हैं, अपने से अपने इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु पेश कर रहे हैं, इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह को पेश कर रहे हैं, कलाला रहमतुल्लाह, जितने भी वो हैं, तो वो कॉल पेश करने के बाद अपन वो कॉल को उठा के तागूत में फिट कर दें, तो वो कॉल तो यहाँ कौन सा तागूत मसला, तो वो उसको हम रिवर्स वो थोड़ी कर सकते हैं कि वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो चीज़ है भाई, किसी चीज़ से इकरमा के ज़माने में है ना, मुजाहिद रहमहुल्लाह के ज़माने में, और जितने के भी अपन ने जिक्र किए, जितनों के भी तफासीर में अपनों को मिलते हैं जिक्र, उनके ज़माने में ये चीज़ मौजूद नहीं थी जो आज हमारे ज़माने में मौजूद है। ये बात तो समझिए पहले आप कि ये चीज़ जो जमहूरियत आज हमारे ज़माने में मौजूद है, ये उनके ज़माने में बहरहाल मौजूद नहीं थी। अब कुरान जो हम पढ़ रहे हैं भाई, ऐसा तो नहीं कि हम कुरान पढ़ें और
اس میں آ رہا ہے تو ہم اس کو پڑھتے جائیں، اور شیطان نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر طرف سے آ کر کے آپ کو بہکائیں گے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راستے سے آ کر کے ہم کو بہکا دے اور ہم گمراہ ہو جائیں۔ اور شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شرک سے کم میں راضی نہیں ہوگا، آپ سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ شرک کروائے گا، تب وہ ٹھنڈا بیٹھے گا، اس سے پہلے وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اب چونکہ اب یہ ذمہ داری اب آپ کی بن جاتی ہے کہ بھائی آپ اس زمانے میں اتنی چیزوں کو تو اپن نے اٹھا کر کے دیکھا، میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں کہ اتنی چیزوں کو تو آپ نے اٹھا کر کے دیکھا، آپ ایک مرتبہ یہ جمہوریت جس سے میں لا کر کے جو جوڑ رہا ہوں، نظام طاغوت میں اس کو بول رہا ہوں، ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پاگل کی بات ہے، نہیں آپ اپنی تحقیق کے مطابق جو بھی بول رہے ہیں، وہی بول رہا ہوں، آپ سے سن لیجئے کہ یہ سمجھ لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ ایک پاگل کی بات ہے۔ اب جتنی تحقیق آپ نے یہ کیا ہے، ٹھیک، اب تھوڑی سی تحقیق اور کر لیں آپ۔ وہ تحقیق کیسے کر لیں کہ بھائی یہ جو انہوں نے جو ذکر کیا ہے، آج کے زمانے میں یہ جو جمہوریت موجود ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے، اس میں کیا کیا اللہ کے احکام کے خلاف ہو رہا ہے، ہم اس کی تائید میں کس حد تک جا سکتے ہیں، اس کی مخالفت میں کس حد تک جا سکتے ہیں، اس کی پوری تحقیق کر لو آپ اور تفتیش کر لو، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، کوئی دقت نہیں۔ جیسے دیکھیے اب بجاتے ہیں اپنے سارے مسئلوں کو حل کرنے کے بعد، ایک منٹ، ابھی یوسف علیہ السلام والا معاملہ رہ گیا ہے نا، ابھی یوسف علیہ السلام والا معاملہ رہ گیا ہے۔ مولانا تھوڑا سا ان کا کہنا یہ آ رہا ہے کہ جو بھی کال پیش کیے گئے تو سب نے الگ الگ سمجھا ہے، ہاں تو اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سب نے جب الگ الگ سمجھا ہے، ہم اسی کو کیوں ترجیح دیں، صرف ایک ہی کال کو کیوں ترجیح دیں اور دوسروں کی بات کو بھی ہم سمجھیں، یہ کہنا ہے صحیح ہے نا بھائی۔ دوسری جو چیزیں ہیں، اچھا طاغوت کی پریبھاشا کیا ہوتی ہے سمجھ لیتے ہیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ طاغوت کی ڈیفینیشن بتا دیجیے آپ تو اس میں پورے کلیئر ہو جائے گا، پھر وہ جس میں بھی فٹ ہو جائے۔ طاغوت کی ڈیفینیشن کیا ہے، مطلب طاغوت کی پریبھاشا کیا ہے وہ بتا دیں۔ طاغوت کی تشریح میں ابھی اس میں بھی آپ طاغوت کی تشریح کے سلسلے میں میرا خیال ہے 8-10 پروگرام ہے صاحب، اس میں ابن کثیر کے نزدیک الگ، محمد بن عبد الوہاب کے نزدیک الگ، ابن تیمیہ کے نزدیک الگ، تو وہ والے 8-10 پروگرام آپ دیکھ لیں۔ نہیں دیکھیے وہ تو جن نے جو سمجھا ہے وہ ہے نا، لیکن طاغوت کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، پریبھاشا یہ بتائیے نا، پریبھاشا کیا ہے طاغوت، کس چیز کو طاغوت کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں کہ آدمی اللہ رب العالمین کے احکام، اس کے فرامین کو چھوڑ کر، سمجھ رہے ہو، اپنا کوئی حکم، کوئی فرمان بنا لے جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہو۔ یہ تو ارتھ ہوا اس کا، یہ تو ارتھ ہوا اس کا، پریبھاشا۔ وہی تو بتا لغوی اور اصطلاحی معنی تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آدمی اپنے سے لغوی معنی سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا، لغوی معنی کیا آپ کو بتایا میں نے کہ سرکشی، نافرمانی، اور اس کی جو اصطلاحی معنی میں نے آپ کو بتایا کہ اذا جاوز العبد عن حدی، کہ جب بندہ اپنی جائز حد سے تجاوز کر جائے، یہ ہے اس کی۔ اور پریبھاشا میں وہی تو پریبھاشا میں اب یہ ساری چیزیں جو آپ سن رہے ہیں، بندہ ہی بس، بندہ اپنی جائز حد سے گزار جائے، بندے کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ اب بندہ ایک ہو سکتا ہے، کئی بھی ہو سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندہ ایک ہوگا، نافرمانی کرنے والا صرف ایک ہو سکتا ہے، کئی ایک ہو سکتے ہیں، یا کئی ایک لوگوں کا ایک مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جیسے یہاں مسئلہ آتا ہے کہ بدھ بھی طاغوت ہے نا، آپ نے کہا نا بھی پہلے کہ بدھ طاغوت ہے، تو اس کا مطلب تو بدھ بھی ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے، لیکن بندہ نہیں ہے نا، آپ نے کیا کہا بندہ۔ اب اس میں تو کہ اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کس کے لیے خاص ہے؟ اچھا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی پریبھاشا یہ ہے ہمارے نزدیک، جو پریبھاشا، کیونکہ دیکھیے پریبھاشا کسی بھی دور میں نہیں بدلتی، کسی چیز کا ارتھ پریبھاشا ہے نا، جیسے اب یہ کہا گیا کہ پریبھاشا جو ہے وہ ہر دور میں ایک ہی پریبھاشا ہوگی، ہے نا، وہ قیامت تک کی بھی آ جائے گی، اور پہلا انسان دنیا میں آیا تھا، کسی چیز کا ارتھ اور پریبھاشا ایک ہی ہوگی۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، وہ اپنی عبادت سے خوش ہو یا اپنی عبادت کا حکم دے، یہ ہو گئی طاغوت کی پریبھاشا، یا اپنی عبادت سے خوش ہو یا اپنی عبادت کا حکم دے، جب تک کہ اگر وہ حکم نہیں دے رہا ہے اور اگر اس کی عبادت بھی کی جا رہی ہے وہ طاغوت نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، طاغوت اور معبود میں بھی فرق ہے۔ اب طاغوت اس لیے نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لوگ جاتے ہیں تو مدینے میں ان کو بھی چومتے ہیں اور قبر کے پاس جا کے کہیں اپنا یہ لگا رہے ہیں کپڑے، تو کیا نعوذ باللہ ان کو طاغوت کہیں؟
तागूत वो होता है जिसकी अल्लाह के अलावा इबादत की जाए, वो अपनी इबादत से खुश हो या अपनी इबादत का हुक्म दे। और आप इसके अलावा कोई और ये मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वो जो तागूत की तशरीह में जो 8-10 अपने प्रोग्राम है ना, ये सारी चीजें उसमें मज़कूर है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले का क्या मसला है? यहाँ तक कि ये जो सारी चीजें आपने जो जिक्र की है ना, सारी चीजें मौजूद जी। है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि मौजूद ना हो। ये सारी चीजें जिक्र कर दी गई हैं। ये अलग बात है कि अपन लोग वो प्रोग्राम ना सुने हों, ये एक अलग बात हो सकती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले डिस्कस कर रहे हैं कॉल का, कौन सा? जो आइमा के जो कॉल हैं जो अलग अलग हैं, आइम्मा के अलग अलग जो कॉल है उनके सिलसिले में देख लो आप। नहीं मतलब इनका ये कहना तो उनसे हुकूमत तो किसी ने भी नहीं कहा ना, एक ने भी नहीं कहा हुकूमत, वो तो हम समझ रहे हैं हुकूमत। तो अब इसका वही मसला है कि बस अब यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले का भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, कुरान की आयत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ वहाँ पे कहा कि इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, कि मुझे ज़मीन के ख़जाने जो हैं उन ख़जानों को आप मुझे सौंप दें, और क्योंकि मैं हिफाजत करने वाला और जानने वाला अमानतदार हूँ, जानता भी हूँ कि अल्लाह के ख़जानों की हिफाजत कैसे की जाती है। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम ये दलील में पेश कर रहे हैं कि भैया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र के यहाँ जैसे वहाँ पे जो खजानुल अर्ज़ में की जो ड्यूटी मांगी और उसको उन्होंने वो संभाला, तो वो संभाला जो तो वो किसके कानून के मुताबिक संभाला? जी। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी और ये हमें समझने की कि उन्होंने मांगा ही क्यों? अगर हुकूमती जब तागूत थी तो मांगना ही नहीं था, वहाँ पे सिस्टम में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, जबकि नबी को हुक्म दिया गया है कि तागूत से कुफर व तागूत, तो वहाँ पे कैसे नहीं किया उन्होंने? ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए कि फाइनल अथॉरिटी बहुत से नबियों की जो आए आकर के चले गए, उनके दरमियान मतलब शरीयतें अलग अलग रही, शरीयतें अलग अलग रही, नबी आते रहे जाते रहे, शरीयतें बदलते रही, लेकिन दीन उनका एक ही था, दीन इस्लाम ही था। और फाइनल जो हमारे नज़दीक है, फाइनल जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे आपके ऊपर फाइनल किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी अगर जिंदा होते तो उन्हें मेरी शरीयत को ही अपनाना पड़ता। कोई अगर वो अपनी शरीयत को भी अपनाते तो उनके लिए ये काफ़ी नहीं होता। लौकाना मूसा हय्या मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, कि मेरी इत्तिबाई उन्हें करना पड़ता, वो अपने दीन पर कायम दायम नहीं रह सकते थे। तो अब जाहिर सी बात है कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलो करने वाले हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमा दिया कि ये जो है मैं फाइनल, मेरे बाद अब जो भी नबी आएगा तो वो मेरी ही शरीयत को फॉलो करेगा, किसी दूसरे अपनी खुद की शरीयत को जिसको वो लेकर के आया था वो फॉलो नहीं करेगा। फाइनल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमें दलाइल किससे लेना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। इससे पहले अंबिया के ऊपर आपका ईमान लाना जरूरी, इसके पहले अंबिया पर आपका ईमान लाना जरूरी है। लेकिन पहले अंबिया ने जो अमल किया वो अमल करना आपके लिए जरूरी नहीं। क्यों? कि उनको उनका अमल भी काफी नहीं होगा। कब? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद में। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऐसे कोई अमल की 2 मरतबा वही अमल को दोहराया जाएगा जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया हो, या मूसा अलैहिस्सलाम का कोई वो अमल दोहराया जाएगा जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। अब इससे पहले नबियों का क्या हाल था? आपको उनसे सरोकार कम, नबी की शरीयत से ज्यादा सरोकार होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर पाबंदी किसकी शरीयत पर जरूरी है? शरीयत मोहम्मदी की। आपको शरीयत मोहम्मदी के हिसाब से रहना है। तो आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को दलील बना करके शरीयत मोहम्मदी में, अब देखिए लफ्ज़ तागूत हर दौर में बदलता है। लफ्ज़ वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। तो जब रसूल जब तागूत का इनकार करना, इसका मतलब मैं नाउज़ुबिल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर शक करेंगे तो उनको नहीं देखते। अब हम उसमें नहीं, उनको नहीं, अल्लाह ताला देखते या नहीं देखते। वलक़द सर्रफ़ना फी हाज़िल क़ुरआनि लिन्नास मिन कुल्लि मसालिह व काना अल-इंसानु अक्सर शैइन जदला। हमने कुरान में हर मिसाल बयान कर दी, लेकिन इंसान बहुत ज्यादा झगड़ा ही उस वक्त वही का नुज़ूल
नुज़ूल हो रहा होगा, वही का नुज़ूल हो रहा। भाई नबी जब तक ये हम मौजूद हम रहते हम हैं, अंदाजा लगाए भाई नबी मौजूद रहते हैं तो वही का नुज़ूल नहीं होता। जी होता है। और नबी अपनी मर्जी से फैसला ले लेता है कि अल्लाह तबारक व तआला के हकाम से फैसला लेता मतलब है? अल्लाह ताला ने कहा था उनको कि तुम उसके खजाने भाई को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो भी फैसला लेता है, और ये नहीं कि उन्होंने हमेशा फिर वैसा ही रखा। अरे तो मतलब ये पहले वक्ती गलती तौर करे पर- फिर बाद में बदल दी उनने, मतलब ये गलती हुई थी उनसे, मतलब भाई कमाल भाई, ये तो मसला ही नहीं हो रहा मैं है। इजाजत दूंगा जी। कि मतलब क्या उनसे गलती हो गई नबी से? आपने ये कहे कि हर नबी के दौर में शरीयतें मुख्तलिफ जी। हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जो उनके भाइयों ने सजदा की, जी। देखिए आप ये चीज का भी जिक्र कुरान के अंदर है। जी तो आप सजदे को जायज मानते हैं, जी आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में आज सजदा हराम है जी किसी शख्स के सामने, जी। उनकी शरीयत में जायज था और जी। किए भी कुरान में इसका जिक्र है, जी। तो आप उस बात को रख के अभी किसी के सामने सजदा करेंगे? तो सुनिए, तो नहीं, अगर कुरान- बता रहा हूँ मैं, दलील दे रहा हूँ ना आपको। कुरान की बात है जी जी दलील कुरान की बात है ना, करेंगे क्या आप? कुरान की बात है ना। आप सुनिए तो, सजदा की सुनिए मोहब्बत तो, तो सजदा करेंगे, बताइए। सुनिए तो, सजदा ताज़ीम ही था। उसके बाद अल्लाह के नबी के पास मुआज़ इब्न जबल ने आके क्या कहा था? अल्लाह के नबी क्या हम लोगों जो अपने जो कबीले वाले हैं अपने सरदारों को, बुजुर्गों को सजदा करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? अगर सजदा जायज़ होता तो औरत के लिए होता कि अपने खाविंद को सजदा करे, है ना। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा था कि मतलब अब ये करना नहीं है। अगर जायज़ होता, लेकिन वो शिरक नहीं बोला अल्लाह के नबी, क्या कहा? जायज़ होता तो किसके ऊपर होता? औरत पे होता कि अपने खाविंद को सजदा करे। लेकिन क्या लफ्ज़ तागूत हर दौर में बदलेगा? लफ्ज़ तागूत तो वही होगा ना, उसकी परिभाषा तो हर दौर में वही होगी ना। तो क्या जैसे आपने कहा हुकूमत, जो हुकूमत अल्लाह के कानून के अलावा दूसरा कानून है वो तागूत है, ये आपके उसमें डाला हुआ है। तो वो अल्लाह के कानून के अलावा दूसरा कानून था, ठीक है, तो इसका मतलब वो तागूत था। और तागूत था जब अगर, इसका मतलब हुकूमत तागूत नहीं होती। कुरान में कह रहा है अल्लाह, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआन लिन्नास मिन कुल्लि मसालिह वक़ाल इंसान अक्सर शैअन जदला। हमने कुरान में सारी मिसालें बयान कर दी, इंसान सबसे ज़्यादा झगड़ा आलू है। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसका मतलब पहले तागूत के उसमें चले गए दरबार में, उसको संभाल ली, फिर बाद में वही आई होगी उनके पास, हो सकता है। ऐसा ये कहाँ से दलील बन रही? यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस दौर में मतलब उसकी वो कर रहे थे, बादशाह की जी, नौकरी चाहती जी। थी, तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत के हिसाब से वो ताबूत था। अरे तो मौल एक तागूत के लफ्ज़ के हर दौर में बदले, नहीं, तो वो आपको वो बताना पड़ेगा कि वो तागूत नहीं था, हम ये बोल रहे नहीं था। नहीं, तो वो अल्लाह के रसूल की शरीयत की खिलाफ वर्जी करता था, वो पूरा सब कुछ नाफरमान था। उसके बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी नौकरी की थी। ये सब इसका मतलब आज के दौर में अगर कोई शरीयत का पाबंद हो जाए और उसके बाद नहीं, सरकारी अभी में इसका चले जाए तो- मतलब नहीं, आप उसको ये बताओ पहले कि शरीयत के खिलाफ करता तो वो बादशाह इबादत इताअत और इबादत में फर्क आ रहा है। वो छूट रही है ना। बहरहाल तो ये तो क्या इसका कि मतलब- उसमें जो पस मंजर चला है, उसमें थोड़ी सी एक गुजारिश मौलाना साहब जी। कि हम लोग जैसे चार लोग समझने आए, हाँ। हम लोग चार लोग सवाल कर सकते हैं आपसे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, लेकिन एक गुजारिश और है, जैसे आपसे ही समझने आए, जी, जी, सही। हम सिर्फ आपसे ही सही। नहीं, मैंने मौलाना सही है। इजाजत लेके बोला सही था। है, सही है। नहीं, वही वही। हम्म। और तो ये जो आपकी ये जो इश्कालात है ना, अभी देखो अपन एक ही दिन बैठ करके अपन पूरा दिन नहीं समझ सकते, जी या पूरी इतनी जो चीजें हैं, जी। भाई इतनी चीजों को भी हमने जो बयान करा है एक ही वीडियो में पूरा नहीं बयान कर दिया। जी। अपन कल भी बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैठ सकते हैं। बैठ। कल भी अपन बैठ सकते हैं, ठीक जी। है। और क्या क्या चीजें बता दें आप, तो देखेंगे कल और अपन डिस्कस कर सकते हैं उसको। ठीक है। तो कल भी बैठ सकते हाँ हैं, बोलना। बैठेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ कल भी बैठ तो- सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, अपन कल से रेगुलर कर लेंगे। कंटिन्यू कर लेंगे। है ना। हाँ, और कल से थोड़ा सा बात एक मसला और ले लेते हैं ना, वो आए थे तो बिल्कुल। क्लियर ही हो जाएगा ना। अब ये जो मसला आ रहा है कि चलिए तागूत का तो खैर बहुत बड़ा मसला है, वो तो जी। करेंगे ना अपन इंशाल्लाह। ये हाँ, ऊपर दलाइल यहीं के से ऊपर। किसी को वजह से, इसलिए। आप तो- चले जाओ। नफीस भाई चले जाएंगे। और एक चीज़ और है, तागूत, चलिए अगर हुकूमत तागूत है उसका इनकार कैसे किया जाए? अब एक मसला वहाँ आ रहा है जगह, ये हुकूमत तागूत है ना। जैसे किसी भी, लेकिन मुहद्दिसीन ने, साहबा ने हुकूमत तागूत है ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, यानी काबूल है ना। अपन समझ लेते हैं, फिर आगे अब अपन करेंगे थोड़ा ना सा इनकार इंशाल्लाह। कैसे किया जाए अगर है तो उसका भी मसला आ रहा है ना। ठीक है ना, अभी अपन सारी चीजें चलिए तो ताबूत को थोड़ा छोड़ देते हैं, अपन आगे चलते हैं। उसको ले लेंगे अपन, कल अब कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी क्योंकि जुमे का खुतबा भी है, जी जी जुमा भी है आज, चलिए ठीक है है ना। इंशाल्लाह। अपन कल देखेंगे इंशाल्लाह, और कल रेगुलर अपन तो चाहेंगे कि महीना भर अपन ऐसे बैठते रहे, 1-1.5 घंटा। अभी अपन एक घंटा बैठे, अगर अपन महीना भर बैठ गए तो 30 घंटे बैठ जाएंगे साहब।
جی کم بات کریں تو بہتر ہے. جو آپ بول رہے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے کہ یہاں رہیں گے تو کیا نوعیت ہونا چاہیے, کیا لے سکتے ہیں. نوعیت نہیں, اصل میں کیا ہے کہ مین چیز ساری چیزیں جو ڈپینڈ کرتی ہیں وہ تابوت کو سمجھنے پر. اگر تابوت آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آٹومیٹک ساری کلیاں آپ کی جتنے بھی اشکالات ہیں پورے اشکالات آپ کے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. لیکن صرف تابوت کو سمجھنے پر پہلی کلی جو آپ کی آتی ہے وہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ آگے کی چیزیں آپ کو وہی تو سمجھ ہی گئے تھے نا, پورا ابھی وہی نہیں پائی پوری بات. بھائی میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی محفل میں اپنوں کو بیٹھ کر کے سمجھ میں آ جائے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے کوشش کی, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم بیٹھے. بس اتنا کریں اپن کہ بس ڈیلی کا اپنا معمول بنا لیں کہ بھیا پہنچ جائیں 5:30 کتنے 5:45 بجے ختم ہو جاتی, 5:30 بجے ختم ہو جاتی ہے. جماعت ہماری یہاں پہ 5:30 بجے ختم ہو جاتی ہے. آ گئے بیٹھ گئے 5:30 سے 6:30. تو اس میں اپن ایک چیز یہ تھوڑا سا امپروومنٹ کریں کہ یعنی کہ اگر ایک ٹاپک شروع ہوا ہے تو اینڈ جیسے کہ آج آدھا چھوٹ گیا, اب کل پتہ نہیں کہاں سے بات تابوت کا تو مسئلہ ہے ہو کے جائیں. تابوت جو ابھی مسئلہ ہے, تابوت رہے کوئی بھی مسئلہ رہے وہ اینڈ تک پہنچے. اب جیسے آج آدھے میں چھوٹ گیا, اب کل پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوگا کہاں جائے گا. یعنی آج کا یہ سمجھ لو کہ کل کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے اگر آدھے میں چھوٹ ہے نا. آدھے میں چھوٹ گیا تو پھر بات وہی وہیں کے وہیں نہیں رہے گی کہ بھائی ابھی کچھ حد تک کی جو باتیں ہوئی, بھائی ظاہر سی بات ہے کہ آپ کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آیا, ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں کچھ حد تک کیا وہ بھی سمجھے, اور پروگرام سنے ہوں گے تو کافی کچھ سمجھے ہوں گے. اب یہی چیز جب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا, یہی سلسلہ جب آگے بڑھے گا تو ایک ایک کلی دھیرے دھیرے کھلتے جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ کلی نہیں کھلے گی, انشاءاللہ کلیاں دھیرے دھیرے کھلیں گی اور معاملہ بنے گا. اور ہم کو سمجھ کر ہی اٹھنا ہے, یہ مان کر کے چلو آپ کہ ابھی جو بیٹھے ہیں ہم اپن سمجھنے کے لیے, اب اس کے لیے مہینہ لگ جائے, 2 مہینے لگ جائے, 3 مہینے لگ جائے نہیں. لیکن اگر ایسا ہوگا ایک موضوع میں اگر ایک ہی بیٹھک میں کلیئر ہوگا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا, کیونکہ بیچ میں اب یہ مان لیجیے کل تک کا جو گیپ ہوگا اس میں کئی چیزیں غائب ہو جائیں گی, کئی چیزیں چھوٹ جائیں گی. یعنی وہ تو ہماری آپ سے چھوٹ سکتی ہیں, آپ کو بات سے نہیں چھوٹ سکتی, سب آپ لوگوں کے پاس میں ریکارڈ ہو رہا ہے نہیں. یعنی کہ ایک بیٹھک میں اگر ایک موضوع بس اگر ہو تو وہ زیادہ صحیح. اب جیسے ابھی تک کم سے کم تابوت کو تو ہم سمجھے آدھا, ابھی جو بیٹھے بھلی آدھا گھنٹہ اور لگ جائے ہے نا. دیکھیں گے نا تابوت کا تابوت اتنی آسانی سے علماء کو پوری 10 سال کی زندگی دینے کے بعد میں سمجھ میں نہیں آیا. تو میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اتنے سارے دنیا میں علماء ہیں لیکن اتنے ساروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تابوت ہے نا. وہی 10 سال میں ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو اپنے کو آدھا گھنٹے میں کیسے سمجھ میں آئے گا. اپن یہ جو سوچ رہے ہیں کہ بھیا ایک ہی دن میں اپن تابوت کے میٹر کو ہی کلیئر کر لیں تو اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا. میں گونگا بنا رہا ہوں سن 2008 سے, مولانا صاحب کے ساتھ میں جڑا رہا. سن 2008 کے بعد سے بالکل خاموش رہا, میں کچھ بولا ہی نہیں. میں بولوں تو کیا بولوں, کیا نہیں بولوں. پھر میں نے تحقیق شروع کیا. ایسا نہیں کہ مولانا صاحب کی باتوں کو سنا میں نے مان لیا. یہاں پر میرا ایسا خیال ہے کہ پہلے سے تو سب بات کے لوگ ہیں, بھائی جان سے بھی ملاقات اس ٹائم پہ نہیں تھی. جو پہلے کے لوگ وہ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں بیٹھتا تھا تو تابوت کے ضمن میں بھی کچھ نہیں بولتا تھا, کچھ نہیں. میری صرف تحقیق شروع ہوئی تھی, میں نے تحقیق کیا, کرتا رہا, تحقیق ہوتے رہی اور ڈھونڈتا رہا, میں تلاش کرتا رہا بہرحال. اور تلاش کرتے کرتے میرا ایسا خیال ہے 16 یا 17 سے پروگرام آپ کو پھر بعد میں جا کر کے ملیں گے, جبکہ 2008 سے جڑا ہوں, 8 × 2 = 16, تب 8-9 سال تک کے بالکل خاموش رہا, بول نہیں پایا کچھ. کیوں کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ بغیر تحقیق کے آپ نہیں بول سکتے. اور یہ ضروری نہیں رہتا کہ جو چیزیں ابھی اپنے پاس میں موجود ہیں, اپنے جو کچھ اپن نے بیان کر دی سب یہاں پر فیل ہو. ایسا نہیں رہتا کہ کچھ چیز رہتی ہے کچھ چیزیں موجود نہیں رہتی, کچھ چیزیں موجود رہتی ہیں کچھ چیزیں موجود نہیں رہتی. اسی لیے یہ جو تابوت کا میٹر ہے, اپن یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی دن میں اپن تابوت کے مسئلے کو لے کر کے اور حل کر لیں, ایک ہی دن میں تابوت کا میٹر اپنے سامنے کلیئر ہو جائے. اور آپ کی ویڈیو سے اور مولانا صاحب کی ویڈیو سن کر ایسا لگتا ہے کہ مشکل 2-4 لوگ ہیں جن نے تابوت سمجھا, ایسا لگتا ہے. ہاں باقی اتنے مولانا ہیں دنیا میں جو کرائے گئی ہے نہیں صحیح حقیقت کہ جو اگر جن کو اگر ہم پہچانتے ہیں, اگر ان کے علاوہ کوئی نام ہو تو آپ بتانا. جیسے اسرار احمد صاحب ہیں, مولانا ہارون صاحب تھے,
آپ ہیں, मतलब ये दो तीन लोग तीन के नाम आपको पता है. हाँ। अब इसके अलावा अगर आप कोई हो तो वो बताइए. 10 साल यानी दुनिया में कोई देखता ही नहीं कि बस इसके अलावा ताकूत और कोई समझाएगा. या तो मेरे को लगता है कि ऐसा है कि वो शुरू जैसे अपने से तो ऐसा लगता है अपनी किताब में कहे हैं कि वो शुरू का दौर जब कुरान जब नाजिल हो रहा था, जब के लोगों ने समझा था और फिर उसके बाद उनने समझे थे, है ना, बस सहाबा ने समझे ताऊत को, फिर मौलवी साहब ने समझे, और अब हम देख रहे हैं 2-3 लोगों को, फिर इसके अलावा किसी नहीं समझे. और जिस हिसाब से आता है तो ऐसा लगता है कि पूरे 99.99% ये जाएंगे, क्योंकि 2-3 ही आलिम जो समझे. मौलाना साहब मरहूम का कॉल था कि मैं फैजुल उलूम में फारिग हो गया, मौलवी हाजिर तब बन गया. मुझे मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई. मैं यहाँ से निकलकर जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गया, वहाँ जब रिसर्च किया मैंने, उस वक्त मुझको ये बात का एहसास हुआ कि यार ये कुरान नहीं, इस सिलसिले में ये उनके कॉल इस सिलसिले में हमारे उस्ताद से भी हमने पूछा था, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम मदनी अकीदे में PhD की है उन्होंने. असल में क्या है कि समझते सब है, फिर वहाँ पे मुझे समझ में आया, वहाँ से थोड़ा सा जाविया बदला. समझते सब है लेकिन आदमी इजहार नहीं करता. असल में क्या है वो ऐसा हो जाता होगा कि जमहूरियत के सिलसिले में उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने सीधा, मतलब उनकी जो बात की इब्तिदा थी, शुरुआत ये थी कि जमहूरियत और इस्लाम दोनों ऐसे, हाँ जाहिर की बात हो तो जमहूरियत दोनों ऐसे. और फिर वो वोटिंग वगैरह के सिलसिले में काफ़ी लंबी चौड़ी उनसे बात चलती रही. अब वो तो इंशाल्लाह कल के मौजू में अपने जाएगी, उनसे लंबी चौड़ी बात चलते रही, लेकिन उन्होंने एक साइंस के टीचर थे तो वो बोलते हैं वो मौलिक अधिकार है कि उन्होंने मना कर दिया उनको, तो बिल्कुल आप खामोश रहें, मौलाना साहब जो पूछ रहे हैं ये किताब और सुन्नत की रोशनी में पूछ रहे हैं. तो बात चलती रही, तो उनके बातों से जो नताइज अपन ने अर्ज किया, वो अर्ज करने के बाद उनको समझ में आया कि यार हमारा जो नज़रिया बना है वो गलत नहीं, आदमी बयान नहीं करना चाहता, तो आदमी बयान नहीं करना वजह क्या चाहता. समझ में आई आपको? वजह क्या समझ में आई? बहुत वोट भेजे. नहीं क्यों बयान नहीं करते? वजह क्या समझ में आई आपको? वजह जो दलाइल हम पेश कर रहे हैं उनको कबूल किया उन्होंने, और जो कभी उन्होंने कोई दलाइल पेश किया उसके मुकाबले में कोई हमने दलाइल पेश किया तो उन्होंने सुना उसको. नहीं, जैसे आपने एक बात बोली कि समझते सब हैं, बयान नहीं करते, तो वजह क्या है? अब वजह वो खुद बयान करें, हम क्या बयान करेंगे? नहीं, अब जैसे कि पूरी आजाद है, ये देखिए आपके आज़ाद रह कर के आदमी अगर कोई काम करेगा, कोई भी आज़ाद रह कर के काम करेगा, किसी का बंधा हुआ नहीं होगा, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से. लेकिन एक चीज़ है ना, शरीयत का तो बंदा हुआ रहना जरूरी है. जब साहबा के जो कॉल हैं, अगर हम बोलें कि हम आज़ाद होकर उनके कॉल के मुकाबले में अपना कॉल पेश कर दें, तो ऐसा भी आज़ाद नहीं होना अपन को. जैसे साहबा ने 3 कॉल पेश करे है ना, साहबा ने 3 कॉल पेश करे, तीनों में क्या क्या कॉल करे? काहिन होते हैं, शैतान नाज़िल होते हैं. 3 साहबा का कॉल है कि तागुत वो जिन पर जो काहिन होते हैं जिन पर शैतान नाजिल होते हैं. कॉल से ही वाज़ेह हो गया कि काहिन होते हैं जिन पर शैतान नाजिल होते हैं. हम उसके बाद तो दुनिया में बहुत लोग काहिन भी इंसान ही होता है, उस इंसान को ही शैतान ही बहकाता है. कमाल भाई, मौलाना कहना आजाद का मतलब ये शरीयत से आजाद नहीं, समाज से, मतलब समाज के बंधे. लेकिन ये भी कोई पैरामीटर ऐसा है नहीं, क्योंकि मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, वो भी आजाद है, वो कहते वोट दे सकते हैं, वोट दो कहते हैं, वो तो और तरकीब दिलाते हैं, वो भी आता है. और उसके अलावा तो सहाबा कराम के ऊपर जो बुरा वाला कह रहा है, तो उसकी बात को तो कुछ मान ही नहीं जाती. हाँ, इन्हीं चीजों को समझना पड़ेगा, इन चीजों को समझना क्यों ऐसा चाहिए. कह रहे हैं, वजह क्या है कि वो भी इतनी जल्दी से पेश करते हैं, करते हैं. तो यानी कि ये जैसे हम अपने मौदूदी साहब भी इतने आज़ाद हो गए थे कि उन्होंने ये कह दिए कि बाद हदीस मुहद्दिसीन सही कहते हैं, और जो हमारे दिमाग में नहीं आती हमको लगता है कि ज़ईफ़ है. बाद हदीसें मुहद्दिसीन ज़ईफ़ कहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि सही है. तो इसका मतलब भाई आपके दिमाग का कुछ असर हो सकता है, जो हदीसें गलत थोड़ी जाएंगी. तो अब हो सकता है कि लोग इतने भी आज़ाद हो गए कि उन्होंने अपने दिमाग से भी दीन को समझ लिया. दिमाग तो बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलेगा. शरीयत